غمناک حسینی صاحب کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا اور گفتگو بھی ہو رہی تھی اور ابھی بھی کوئی تاج جویو صاحب سے کچھ اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو شکیل ابڑو یہاں موجود ہیں, ابھی تک کچھ عرصے پہلے تک تھے. شکیل ابڑو نے کو یہ میں سنا چکا ہوں کئی بار, لیکن مجھے یاد وہ آ رہی تھی. ڈاکٹر علی شریعتی سے آپ سب واقف ہیں, اسلامی دنیا کے بڑے علماء میں 20ویں صدی کے. انہوں نے علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کی ہے, قول ان کا ہے, اور اس کو میں پیرافریز کروں گا, ظاہر ہے میں نے انگریزی میں پڑھا ہے, کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, زوراور, کمزور, اور وہ جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے, لیاقت ہوتی ہے. تو مستکبرین کبر سے نکلا ہے, عربی ڈیریویٹو لینگویج ہے. کبر استکبار, مستکبرین ہوتے ہیں. ذوف مستضعفین ہوتے ہیں. اور اہل لیاقت کے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے, اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. اکثریت جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ زوراوروں کے زور میں اضافے کے لیے اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی زوراوروں میں شامل ہو جائیں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر, اگر وہ پیدائشی زوراور نہیں ہیں. لیکن ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں, اور جیسے کہ امام نے کہا کہ وہ لوگ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو کمزور کی کمزوری ختم کرنے کے لیے استعمال کریں, جو اپنی صلاحیتوں کو, ضعف کو کم کر کے اس طرف اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. تو جو آج کے ہمارے غمناک حسینی صاحب کے نام سے یہ چوتھا ادبی میلہ ہے, یہ محفل برپا ہے, تو آج ہم انہیں اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو, ضعف کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا, زوراوروں کے زور کو بڑھانے کے لیے نہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے اور یہ سبق ہے اس طرح کے تمام لوگوں سے, اور صوفیاء کا یہی چلن ہوتا ہے, اور یہی ان کی زندگی کا مطمع نظر, مقصد حیات بھی یہی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ بے شک وہ کسی مذہب سے یا مذہبی خیالات سے تعلق نہ رکھتے ہوں, وہ بھی اگر کام یہی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی صف میں شمار ہوتے ہیں, اسی صف میں شامل ہیں. ایک بات مختصراً, کیونکہ تقریب خاصی تاخیر ہو گئی ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ ایک آپ لوگ صرف سن رہے ہیں محض اور ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں. بہت مختصراً ایک مجھے جو خوشی ہوئی میلے کا پروگرام دیکھ کے, اور اس میں ہمیں ایک تو مسائل کی درست نشاندہی بہت ضروری ہے. صرف ماضی میں رہنا اور ماضی سے سبق تو ضرور لینا چاہیے, کیونکہ ماضی میں آپ جتنا دور دیکھ سکتے ہیں مستقبل میں اتنا ہی آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن نوسٹیلجیا میں اب سندھ مزید زندہ نہیں رہ سکتی, اور جو آج کے مسائل ہیں ساری دنیا میں وہ مسائل ہیں مگر وہ براہ راست ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلے وجودی بحران ہے, ایگزسٹینشل کرائسس ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ نصیر بھی یہاں موجود ہے میرے دوستوں میں پرانے, کہ جو کلائمیٹ کا بحران ہے وہ ایگزسٹینشل کرائسس ہے, اور وہ ایگزسٹینشل کرائسس سے سندھ براہ راست اس سے متاثر ہے, اور پاکستان پورا ہی متاثر ہے, یہ خطہ متاثر ہے. لیکن پانی کا مسئلہ, زمینوں کے مسائل, ہماری کوسٹ لائن کے مسائل, تو یہ وجودی بحران پہ یہاں گفتگو ہوگی جو بہت خوش آئند ہے. دوسرا بڑا بحران جو ہے وہ جمہور کا بحران ہے, وہ جمہوریت کا بحران ہے ساری دنیا میں, جو ایک بڑا سیاسی بحران ہے, جہاں 8 کروڑ لوگ ووٹ دے کے ٹرمپ کو الیکٹ کرتے ہیں. پاپولر ووٹ ہے اس کا 8 کروڑ سے زائد, تاج بھائی 8 کروڑ سے زائد امریکی ایڈلٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الیکٹ کرتے ہیں. مودی 3 بار الیکٹ ہو چکے ہیں. اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں ساری دنیا میں جو ایک رائٹ ونگ پاپولزم کا رائز ہے, اور جو ایک جمہور کا بحران ہے کہ جمہوری فیصلے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہٹلر بھی 1939 میں الیکٹ ہوا تھا باقاعدہ, تو یہ یا اس سے پہلے ہوا تھا کچھ 36 میں, غالباً 33 یا 36 میں, اور پھر دنیا نے کیا دیکھا. تو یہ مسائل ہیں کہ جمہوریت کے جو مسائل پیدا کیے ہیں, اور اس کے براہ راست اس بحران کے نتیجے میں جو عام آدمی کی زندگی پوری دنیا میں متاثر ہوئی ہے. تیسرا اور آخری بات, تیسرا اور سب سے اہم بحران جو ہے وہ جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم تو پرانے بائیں بازو کے نظریاتی لوگ تھے, سٹرکچرل حل نکالتے تھے, آئیڈیولوجیکل سولوشنز ہوتے تھے, لیکن جو اس وقت انسانیت کا بحران ہے وہ کرائسس آف ویلیوز ہے, اقدار کا بحران ہے, ہیومن کنڈیشن. اور جس میں آپ نے بات کی کہ خواتین کی جو صورتحال ہے سندھ میں بھی اور دنیا بھر میں, آپ دیکھیں وہ
کس طرح سے مسوجنی واپس آئی ہے, عورت دشمنی واپس آئی ہے, کس طرح سے نسل پرستی اور تعصب واپس آیا ہے, جو ریسزم جیسے واپس آئی ہے, وائٹ سپریمسزم جیسے واپس آئی ہے. تو یہ اقدار کا ایک بہت بڑا بحران ہے. اب ان چیزوں پہ گفتگو کرنا, اس کا کوئی اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی فارمولا ہے اور اس کا امیڈیٹلی میں آپ کو حل تجویز کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. تو اس پہ گفتگو کرنا, اس پہ اس مکالمے کو آگے بڑھانا جیسا کہ اس کانفرنس میں ہو رہا ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر آپ سب تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پر منتظمین کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا. بہت بہت شکریہ.